حکومتی کی، اور سمندر کے کنارے اس نے قرآن پاک پر معاذ اللہ رب العالمین گولیاں چلانا شروع کر دی، قرآن کی بے عزتی کرنا شروع کر دی، پوری میگزین اس نے گولیوں کی خالی کر دی. لیکن وہ یہ سوچ رہا تھا کہ قرآن پاک پر گولی چلانے سے قرآن پاک مٹ جائے گا، قرآن پاک کی عظمت ختم ہو جائے گی. اللہ اللہ، ادھر اس نے یہ حرام کام کیا، سمندر کے کنارے تھا، تاریخ گواہ ہے، امریکہ کی وادیاں گواہ ہے، وہاں پر ایسا زلزلہ آیا کہ بستیاں کی بستیاں ویران ہوئی. اور اس نے سوچا اگر وہ وہاں پر قرآن کو جلا دیتا معاذ اللہ رب العالمین تو کیا قرآن مٹ جاتا؟ قرآن کو مٹانے کے لیے اگر کوئی بھی آئے گا تو وہ خود مٹ جائے گا، اس لیے قرآن کی حفاظت، قرآن کا تحفظ کوئی دنیا دار نہیں کر رہا، خود پروردگار کر رہا ہے. دنیا دار نہیں، خود پروردگار کر رہا ہے. اور قرآن تو آج الحمدللہ رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے حفاظ کی تعداد بڑھ رہی ہے. یہ اللہ کریم کا کروڑوں بار احسان ہے کہ پروردگار ہمارے سامنے اور ہمارے درمیان مولا تعالیٰ ہر سال نئے نئے حفاظ کو پروردگار پیدا فرما رہا ہے. اور اللہ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور ہمارے آنے والی ہماری تمام نسلوں کو حافظ قرآن بنائے. قرآن پاک کی مقدس عظمت انہوں نے سوچا مٹا دیں گے، نہیں مٹا سکتے، پوری دنیا کے حافظوں کو مٹانا پڑے گا، تب بھی قرآن کو نہیں مٹا سکتے، اس لیے کہ یہ کسی دنیا دار کی کتاب نہیں، اللہ رب العزت کی کتاب. لوگ والدین کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھو آج والدین کی خدمت کر لو. دانش بھائی صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا نا، دیکھیے اللہ تعالیٰ مرحوم آفتاب صاحب کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرمائے. آج لوگ شادی کے بعد والدین کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. گھر میں بیوی آئی نہیں کہ تیور بدل جاتے ہیں، گھر میں بیوی آئی نہیں ماں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ اپنے کاندھے پر بٹھا کر حج کرایا ہے، یا رسول اللہ کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ 7 مرتبہ. آج لوگ پیسے سے 1 مرتبہ حج نہیں کرا سکتے والدین کو. اللہ کے رسول کے صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ پیدل، وہ بھی پیدل اپنے کاندھے پر بٹھا کر 7 مرتبہ حج کرایا یا رسول اللہ کیا اپنی ماں کی عظمت کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا نے فرمایا سن لے، تو نے 7 مرتبہ اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر حج کرایا ہے. جب تو اپنی ماں کی کوکھ میں تھا، جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، جب تو اپنی ماں کے شکم میں تھا، اور تیری پیدائش کے بعد ایک بار ایک جھٹکے میں جو تیری ماں کو درد ہوا تھا اس ایک جھٹکے کے درد کا حق تو نے ادا کیا. 7 مرتبہ حج کرانے والا، 7 مرتبہ حج کرانے والا، جو ماں کو ایک لمحے کے لیے درد ہوا تھا اس درد کا حق تک ادا نہیں. اور آج لوگ شادی کے بعد والدین کو آنکھیں دکھاتے ہیں. یاد رکھو جب تک یہ زندہ ہیں، جب تک یہ زندہ ہیں ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہو. جو والدین کو پیار کی نظر سے 1 مرتبہ دیکھتا ہے تو پروردگار اس کو حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے. صرف حج کا ثواب عطا نہیں کرتا ناظم بھائی، مقبول حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے. آج کوئی حاجی حج کرنے جائے، اللہ اللہ کیا پتا اس کا حج قبول ہوا کہ نہیں، کیا پتا وہ گھومنے کی غرض سے گیا کہ پہاڑوں پر تفریح کروں گا، وہاں کے باغات دیکھوں گا، وہاں کے نظارے دیکھوں گا، کچھ پتا نہیں. لیکن ماں باپ کا چہرہ ایک بار مسکرا کر دیکھے، ماں باپ کا چہرہ ایک بار محبت سے دیکھے، ماں باپ کا چہرہ ایک بار پیار سے دیکھ لے. 1000 بار نہیں، 1000 بار نہیں، کروڑوں بار نہیں، ایک بار اگر مسکرا کر دیکھ لے تو پروردگار حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے. اور اگر کوئی کروڑوں بار اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت کے ساتھ دیکھے گا تو پروردگار کروڑوں بار. لیکن شرط کیا ہے؟ ماں باپ سے محبت کرو. یاد رکھو جب تک یہ دنیا میں ہیں ان کی زیارت کرتے رہو. جب یہ قبر میں چلے جاتے ہیں لوگ چہرہ دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بغیر والدین کی زندگی ادھوری رہ جاتی ہے.
جن کی ماں نہیں ہے، جن کی ماں، ان بچوں سے پوچھو ان کے دل پر کیا گزرتی ہے. اپنی ماں کو آنکھیں دکھانے والوں، اپنے والدین کو گھر سے نکالنے والوں، اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات کرنے والوں، کیا اوقات ہے تمہاری، کیا اوقات ہے ہماری. سیلری ملنے لگی 30,000 40,000 تو آنکھیں دکھانے لگے. یاد رکھو یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے انگلی پکڑ کر تمہیں چلنا سکھایا تھا. یہ وہ مقدس والدین ہیں جنہوں نے انگلی پکڑ کر تمہیں چلنا سکھایا تھا. اگر یہ والدین تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا نہ سکھاتے، قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی، تم زمین پر کیڑے کی طرح رینگتے رہتے. والدین کا احسان ہے، کروڑوں بار احسان ہے والدین کا کہ انہوں نے تمہیں اس لائق بنا دیا چلنے کے لائق. تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تو والدین کو آنکھیں دکھاتے ہو. یاد رکھو ایک گندے پانی سے، ایک ناپاک قطرے سے ہم پیدا ہیں اور ہمارا وجود مٹی ہے. مٹی ہماری اوقات کیا ہے اپنے والدین کو نظریں دکھانے کی؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ یاد رکھو والدین کو نظریں دکھانے والوں، والدین کو آنکھیں دکھانے والوں، اگر تم سے یہ ناراض ہو گئے، ناراض، تمہاری دنیا بھی برباد، قبر بھی برباد، تمہاری قیامت بھی برباد. کسی میں ہمت نہیں جنت میں لے جا سکتے. شادی کے بعد والدین کو آنکھیں دکھاتے ہو، شادی کے بعد والدین کو بری نگاہ سے دیکھتے ہو. اگر ایک بار مسکرا کر دیکھ لو گے تمہارا کیا چلا جائے گا. اتنا بڑا انہوں نے کر دیا کہ احسان نہیں ہے. انہوں نے تمہیں پیدا کر دیا کہ احسان نہیں ہے. 9 مہینے جس ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا کیا اس کا احسان نہیں؟ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس ماں کو تم بڑے ہو کر آنکھیں دکھاتے ہو. جس ماں نے اپنے پیٹ میں رکھ کے 9 مہینے تک درد برداشت کیا، جو ماں خود گیلے میں سوئی تمہیں سوکھے میں سلایا، جس ماں نے جاڑے کے موسم میں خود تمہیں گرم گرم بستر پر سلایا، خود سوکھے میں سوتی رہی، وہ ماں جب گرمی کی شدت ہوتی تھی وہ ماں تمہارے سر پر اپنا آنچل ڈال لیتی تھی. آج تم بھول گئے اس ماں کو، آج تم بھول گئے اس باپ کو. جب تم پریشان ہوتے تھے وہ باپ تیرے لیے دھوپ میں کام کرتا تھا. کام جب تو پریشان ہوتا تھا وہ باپ تیرے لیے تڑپ جاتا تھا. تڑپ آج ایک لڑکی کے چکر میں والدین کو بھول گیا. آج ایک لڑکی کے چکر میں، نہیں کہتا اس لڑکی کو بھی، اس لڑکی کی بھی عظمت مت سمجھو، سمجھو اس کو بھی سمجھو، لیکن جو اس کا مقام ہے اس کو دو، جو اس کا حق ہے اس کو دو. لیکن سن، 1000 بیویاں ہوں وہ بھی ماں باپ کے قدموں پر قربان ہیں. والدین کی یہ شان ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنے والدین کو انگلیاں دکھاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے میں بھی ناراض ہو جاتا ہوں، اس سے اللہ کے ملائکہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت خود اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اور آج لوگ والدین کو بھول جاتے ہیں. ایک بات اور، جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، تب والدین کا جب انتقال ہو گیا اس کے بعد نا طرح طرح کیا فروٹس دیکھیں، طرح طرح کی تیاریاں دیکھیں، پتہ نہیں اللہ جانے کیا کیا وہ تیار کرتا ہے. لیکن جب والدین دنیا میں تھے، باپ بیماری سے تڑپ رہا ہے، تڑپ، ماں بیماری سے تڑپ رہی ہے، تڑپ، دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ دوا کہاں سے آئے. وہ ماں جو زندگی بھر اگر اللہ اس کو اتنی اجازت دیتا کہ وہ ماں زندگی بھر نہ کھائے اپنے بچے کو کھلاتی رہے، قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی، ماں ساری زندگی بھوکی رہ لیتی اور اپنے بچے کو. اتنا پیار والدین اپنے بچوں سے کرتے ہیں. لیکن آج چند پیسے مہینے پہ ملنے لگے، چند پیسے، تو والدین سے پیسے چھپاتا ہے. جس باپ نے ساری زندگی تجھے کھلایا، جس ماں نے ساری زندگی تجھے کھلایا، اس ماں کو آنکھیں دکھا. ایک بات بتاؤں آپ کو، 2 منٹ کی بات بتا کر اختتام کرتا ہوں. ایک شخص تھا، اس نے شادی کر کے ماں سے دور رہنے لگا، کہیں شہر میں رہنے لگا. ماں اس کی گاؤں میں رہتی تھی. اس کی بیوی نے کہا جن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں
اور جن بھائیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں اور جس کی شادی ہو رہی ہے، میں اس سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اپنے والدین کو کبھی مت بھولو. یاد رکھو قیامت کے دن یقیناً والدین کام میں آئیں گے. وہ شخص ماں باپ سے دور رہنے لگا، ہوا کیا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. ماں جو تھی ماں اکیلے رہنے لگی. اس کی بیوی نے کہا کہ اکیلے میں کام کرتی ہوں، مجھے پریشانی ہوتی ہے، ایک نوکرانی گھر میں لے آؤ. اللہ اللہ، ایک نوکرانی گھر میں لے آؤ. تو اس کی بیوی نے کہا وہ گاؤں میں تمہاری ماں رہتی ہے نا، اس کو بولا لو، وہ کام کرتی رہے گی. اللہ اکبر. پہلے موبائل نہیں چلتے تھے، اس نے خط لکھا، ماں خط پہنچایا، ماں کو بلایا. شہر میں جائیں رہتے، ماں کو بلانے کے بعد ماں کو ابھی وہ ماں جو خود نہیں کھاتی تھی اس کو کھلاتی تھی، وہ ماں جو خود نہیں پیتی تھی اس کو پلاتی تھی. اللہ اکبر. جو خود گیلے میں سوتی تھی اس کو سوکھے میں سلاتی تھی. اس نے ماں کو بلا لیا. ماں کو پتہ نہیں نوکرانی بن کر جا رہی ہوں، ماں کو پتہ نہیں گھر کی نوکرانی ہوں. اللہ اللہ. ماں کو پتہ نہیں بیوی ہے، ماں کو پتہ نہیں جو اس کی بہو ہے وہ اس کو نوکرانی سمجھے گی، جو اس کا بیٹا ہے اس کو نوکرانی سمجھے گا. ہزاروں لعنتیں ایسے لڑکے پر، ہزاروں لعنتیں ایسے لڑکے پر، کروڑوں لعنتیں ہیں ایسے لڑکے پر جو ایک لڑکی کی خاطر اپنے والدین کو نوکر بنا دے. ایک لڑکی کی خاطر اپنے والدین کو اپنی نظروں سے گرا دے. ایک لڑکی کی خاطر اپنے والدین کو اپنی گری ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے. اللہ اللہ. اس نے اپنی ماں کو بلا لیا. اللہ اکبر. جب اس نے اپنی ماں کو بلا لیا، ماں سے کام کرواتا تھا. صبح ہوتی تھی تو شب کام کرواتا تھا، دوپہر ہوتی تھی تو کام کرواتا تھا، شام ہوتی تھی تو کام کرواتا تھا. اللہ اللہ. بوڑھی ہے، جس ماں نے ساری زندگی اس کو کھلایا، جس ماں نے ساری زندگی اس کو کام نہیں کرنے دیا، آج ماں سے کام کروا رہا ہے، وہ بھی نوکرانی بنوا کر. اللہ اکبر. ایک دن کیا آیا، عید کا موقع تھا. اللہ اللہ. عید کا موقع تھا. اللہ اکبر. اس کی بیوی نے کہا چلو کچھ کپڑے خریدنے چلتے ہیں، چلو شاپنگ کرنے چلتے ہیں. اللہ اکبر. جب اس نے اپنی بیوی کی بات سنی تو کہنے لگا ماں کو بھی لے کر چلتے ہیں، عید کے کپڑے بنا دیے جائیں گے. عورت نے کہا اس کو لے جا کر کیا بےعزتی کرواؤ گی، اس کو لے جا کر کیا لوگ تمہیں نیچی نظروں سے دیکھیں گے، اس کو مت لے جاؤ. اللہ اللہ. اپنی ماں کو سینے سینا لگانے والوں، اپنی ماں کو گالیاں دینے والوں، اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کرنے والوں، آج اپنے گناہوں سے توبہ کر لو. یقیناً تمہارے ماں باپ یہاں پر بھی تمہارے لیے برکت کا سبب بنیں گے، قبر میں بھی تمہارے لیے برکت کا سبب بنیں گے، اور میدان محشر میں تمہارے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، خطیب اہل سنت قاری الیاس صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جائیں آپ لوگ تشریف رکھیں، حضرت اسٹیج پر ہی تشریف لا رہے ہیں، آپ لوگ تشریف رکھیں. بیٹھ جائیے. دیکھیے ملک ہندوستان کا وہ عظیم خطیب جس سے دنیا خطیب ہندوستان قاری الیاس صاحب قبلہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، وہ رونق کے اسٹیج ہو چکے ہیں. بس میں اپنی جگہ لے رہا ہوں اس بات کو پورا کریں. حضرت بھائی اجازت ہے؟ دیکھیے عید کا وقت آیا، والدین کو چھوڑ کر شاپنگ کرنے کی تیاری کرنے لگا. بی بی نے منع کر دیا، اپنی والدہ کو مت لے جاؤ. اللہ اللہ. جب بی بی نے منع کر دیا، کہا چلو لکھوا لیتے ہیں، جو کہیں گے لا کے دے دیں گے، عید پر کپڑے بنا لیں گی. والدہ کے پاس گیا اور والدہ سے کہا والدہ میں شاپنگ کرنے جا رہا ہوں، آپ آئی ہو نا، میری بیوی نے آپ کو نوکرانی بنایا ہے، اس کے ساتھ میں بھی شامل تھا. اللہ اللہ. جس ماں نے اتنا سنا، ماں کا سننا تھا، پیروں کے نیچے سے زمین ہٹ گئی. اللہ اللہ. ماں کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئی، ماں دل پکڑ کر بیٹھ گئی، ماں سینہ پکڑ کر بیٹھ گئی. اللہ اکبر. جس ماں نے 9 مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھا ہو، اللہ اللہ، ایک لڑکی کی خاطر اس نے ماں کو نوکرانی بنا دیا، ایک لڑکی کی خاطر اس نے ماں کو اپنی نظروں سے گرا دیا. اللہ اللہ. اس کی ماں نے کہا بیٹا تو ایسا کر، مجھے کپڑے لا کر مت دے، مجھے شاپنگ مت کرا، مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں، تو میرا ٹکٹ کرا، میں اپنے گاؤں چلی جاؤں گی، تیرے ساتھ نہیں رہوں گی. اللہ اللہ. میں گاؤں میں جو میرے بچے ہیں میں ان کے ساتھ رہ لوں گی. اللہ اللہ. اسے اس بڑھیا نے کہا، اس کی ماں نے کہا بیٹا میں تو تجھے بیٹا کہہ رہی ہوں، لیکن تجھے مجھ سے ماں کہنا پسند نہیں. تو ماں کہتا ہے تو کہہ، نہیں کہتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں. میں گاؤں میں جا کر اپنے بچوں کے ساتھ رہ لوں گی، کم سے کم وہ مجھے ماں تو کہتے ہیں، نوکرانی نہیں کہتے، مجھے امی تو سمجھتے ہیں، نوکرانی نہیں کہتے. اللہ اللہ. ماں نے اتنا کہا، ماں گاؤں چلی گئی. اللہ اکبر. جب ماں گاؤں چلی گئی، یہ شاپنگ کر کے آیا. ایک دن یہ کہیں پر جا رہا تھا، سفر کر رہا تھا، ڈاکوؤں نے گھیر لیا. اللہ اللہ. اس کے ہاتھ کاٹے، اس کے پیر کاٹے.
ڈانٹے، اللہ اللہ اسے جان سے مارنا چاہ رہے تھے، اس کی جان لینا چاہ رہے تھے، لیکن ڈاکوؤں نے اس کو نہکتا سمجھ کر، ڈاکوؤں نے اس کو کمزور سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ اب تڑپ رہا تھا، اب کون یاد آ رہا تھا؟ اب بیوی یاد نہیں آ رہی تھی، اب بچے یاد نہیں آ رہے تھے، اب گھر والے یاد نہیں آ رہے تھے، اب گاؤں والے یاد نہیں آ رہے تھے۔ اب جب درد ہو رہا تھا درد تو کہہ رہا تھا ماں، جب درد ہو رہا تھا تو کہہ رہا تھا ماں، ماں کو پکارا۔ اللہ اللہ پیر کٹ گئے، بہت امیر تھا، گاؤں میں شور ہو گیا، شہر میں شور ہو گیا، خبریں پھیلنے لگی، فلاں شخص کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے، فلاں شخص کو ڈاکوؤں نے مار دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے ہاتھ کاٹ لیے ہیں، اس کے پیر کاٹ لیے ہیں، اس کو بہت مارا ہے۔ اللہ اللہ جب اس کے پیر کٹ گئے، اب اس کی بیوی مدد کے لیے نہیں آئی، اس کے بچے مدد کے لیے نہیں آئے۔ یاد رکھنا جیسا اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرو گے، یقیناً تمہارے آگے بھی اولاد ہوگی، یقیناً تمہارے آگے بھی بچے ہوں گے، تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے، اس لیے کہ جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے، جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ اللہ اکبر اس کے ہاتھ کٹ گئے، اس کے پیر کٹ گئے، اب بیوی کھانا نہیں کھلا رہی، بچے کھانا نہیں کھلا رہے، گاؤں والے کھانا نہیں کھلا رہے، محلے والے کھانا نہیں کھلا رہے، بلکہ اب جب ماں کو پتا چلا میرے لال کے ہاتھ کٹ گئے، ماں کو پتا چلا میرے لال کے پیر کٹ گئے، اللہ اللہ اپنی ماں کو گالیاں دینے والوں، اپنی ماں کو برا کہنے والوں، اپنی ماں کو ستانے والوں، کان کھول کر سن لو، آج کے بعد ماں کو مت ستانا، آج کے بعد ماں کو گالیاں مت دینا، اس محفل سے اٹھنا، اپنے گناہوں سے توبہ کر کر اٹھنا، اور جو اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں وہ یاد رکھیں، 1000 حج کر لو، 1000 مدینے کے چکر لگا لو، اللہ اللہ سجدے میں گر جاؤ، اگر والدین ناراض ہیں سرکار ناراض ہو جائیں گے، سرکار ناراض ہو گئے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اللہ ماں کو پتا چلا بچے کے ہاتھ کٹ گئے، بچے کے پیر کٹ گئے، ماں گاؤں سے آئی شہر، اللہ اللہ جب بچے کو دیکھا بچے کی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا، ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا، واہ ماں تیری عظمتوں پر قربان، تیری محبتوں پر قربان، تیری رفعتوں پر قربان، تیری عقیدت پر قربان، ماں تو ماں ہوتی ہے، 1000 بار بچہ ستائے اور دل سے معافی مانگ لے، قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی ماں معاف کر دیتی ہے، ماں معاف فرما دیتی ہے۔ اللہ اللہ ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا تجھے کوئی دنیا پوچھے نہ پوچھے تیری ماں تجھ سے محبت کرتی ہے، تیری ماں تجھ سے پیار کرتی ہے۔ اس نے کہا ماں معاف کر دے، ماں معاف کر دے، اور اللہ سے دعا کر کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اللہ ماں اس کو گاؤں لے گئی، اپنے گھر پر اس کو لٹایا، اللہ اللہ ماں اس کو اپنے گھر پر لے گئی، اس کو چارپائی پر لٹا کر، اللہ اللہ یہ تو لیٹا ہے، اس کے پیر نہیں، اس کے ہاتھ نہیں، کھا نہیں سکتا، کون بیوی جس بیوی کے لیے اس نے ماں کو چھوڑا، جن بچوں کے لیے اس نے ماں کو چھوڑا، وہ بیوی کھلانے کے لیے نہیں جائی، وہ بچے کھلانے کے لیے نہیں جائے، وہ دوست کھلانے کے لیے نہیں آئی، کھلانے کے لیے کون آیا؟ ماں آئی۔ اللہ اللہ ماں نے اس کو گھر پر رکھا، مصلی بچھایا، اللہ اللہ سجدے میں گر گئی، رو کر عرض کر رہی ہے پروردگار، رو کر دعا کر رہی ہے مولا میرے بچے کو میں نے معاف کر دیا ہے، مولا میرے بچے کو میں نے معاف کر دیا ہے، مولا میں نے اپنے بچے کی تمام غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، پروردگار تو بھی اسے معاف کر دے، مولا اس سے میں راضی ہوں، تو بھی اسے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ اللہ ماں دعا کرتے کرتے ماں روتے روتے سو گئی، اللہ اللہ یہ بھی سو گیا۔ جب نماز فجر کا وقت ہوا، فجر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی ہے، اللہ اللہ اس کے جو ہاتھ کٹ سکے تھے، اس کے جو ہاتھ الگ ہو گئے تھے، قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی اس کے ہاتھ بھی واپس آ گئے، اس کے پیر بھی واپس۔ ماں کی دعاؤں کا صدقہ یہ تھا، تو ماں کی دعا جو ہوتی ہے بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، ماں کی دعا بڑی بڑی مصیبتوں سے نکال دیتی ہے۔ اللہ سے محبت کریں، اللہ کے رسول سے محبت کریں، اور ماں سے بھی محبت کرتے رہیں، یقیناً یہاں پر بھی کامیاب ہوں گے، قبر میں بھی کامیاب، میدان محشر میں بھی کامیاب۔ یاد رکھیں کسی کے ہاتھ چومیں نہ چومیں، پہلے ماں باپ کے ہاتھ ضرور چومیں، والدین کی عظمت کریں، گھر سے باہر جایا کریں تو ماں باپ کے قدموں کو بوسہ دے کر جایا کریں، اس لیے کہ ماں کے نیچے اللہ رب کسی بیوی کے نیچے، بیوی کے قدموں کے نیچے نہیں، بہن کے قدموں کے نیچے نہیں، کسی محلے کی کسی عورت کے قدموں کے نیچے نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے پروردگار نے جنت کو رکھا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار وہ لوگ احسان مانے جن کے والدین دنیا میں اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں اپنے
پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کلمہ شریف پڑھ لیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. گلشن رہا، پھول کھلیں گے، زندگی رہی، پھر ملیں گے. السلام علیکم.